إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن صالح قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الفزاري عن شيبان النحوي قال أخبرني قتادة عن إكرمة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: انزلت علی انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا قال: بشیرا بالجنة ونذیرا من النار. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. جیسے کہ آپ نے ان آیات سے پچھلی آیات میں پڑھا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہود، نصارہ، مشرکی عرب کے عقائد باطلہ جو توحید کے بارے میں تھے اس کا رد کیا کہ یہ اللہ کا ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، لیکن توحید کے معاملے میں ان کا حال یہ ہے کہ خدا کے لیے نعوذ باللہ بیٹے بنا رہے ہیں، کبھی بیٹیاں بنا رہے ہیں، خداوند قدوس کی صفات کا انکار کر رہے ہیں. تو پچھلی آیات میں تو رد تھا کہ ان کا عقیدہ جو ہے مسئلہ توحید میں بھی وہ بٹکے ہوئے ہیں. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. اور اس کے بعد پھر دوسری آیات میں یہ آیا کہ جیسے توحید کے عقیدے میں وہ بٹکے ہوئے ہیں، اسی طرح نبوت اور رسالت کے عقیدے میں بھی وہ گمراہ ہے کہ نبوت اور رسالت کے عقیدے میں بھی وہ اپنے مطالبات کرتے ہیں. کبھی تو پیغمبر اسے کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں معجزہ دکھلا دو، کبھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جی ہم پر آسمانوں سے کتاب اترے اور ہمارے نام لکھی ہوئی اور پھر ہم ایمان لے آئیں گے. اور کبھی اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے اگر بات فرماتے ہیں، آپ پر وحی بھیجتے ہیں، تو ہمارے ساتھ براہ راست بات کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جیسے یہ توحید میں گم کردہ راہ ہیں، اسی طرح مسئلہ نبوت اور رسالت میں بھی یہ گم کردہ راہ ہے. اور پھر اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس کوئی دلائل نہیں، نہ ان کے پاس کوئی دلیل عقلی ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل نقلی ہے. صرف اول سے لے کر آخر تک جو ان کے آباء و اجداد گزرے ہیں بس سب کا ہی ایک ہی دماغ ہے اور ایک ہی خیال ہے اور ایک ہی قسم کے متشابہات ہیں اور ایک ہی قسم کے تصورات ہیں اور ایک ہی قسم کے مطالبات ہیں. اور ان سے اگر دلیل مانگی جائے تو یہ بھی یہی کہیں گے کہ اسی طرح ہم نے اپنے باپ دادے کو دیکھا، الفینا علیہ آباءنا، اسی طرح ہم نے اپنے باپ دادے کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا ہم اپنے باپ دادے کے طریقے کو کیوں چھوڑ دیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کبھی جو یہ کہتی ہیں وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتینا آیا، کہ اللہ پاک ہم سے براہ راست خود کیوں نہیں بات کرتے اور پھر کیوں نہیں ایسی نشانی دیتے جو ہم مانگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، ان سے پہلے جو کافر گزرے ہیں انہوں نے بھی اسی قسم کے شبہات کیے ہیں. تشابہت قلوبہم، ان کے دل گویا کہ بالکل ایک دوسرے کے متشابہ اور متساوی ہیں کہ ان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں. لیکن اب آپ اس بات پہ غور کریں کہ آخر اس کی کیا وجہ تھی کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر
حضور سیدنا سرکار مدینہ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک قرآن مقدس خود یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ ان سب کے سوال ایک جیسے ہیں، مطالبات ایک جیسے ہیں، تشابہت قلوبہم۔ ایسا کیوں تھا؟ یعنی کیا وجہ تھی کہ حالانکہ درمیان میں اتنے بڑے فاصلے ہیں، آج تو چلو فاصلے سمٹ گئے، آج تو دنیا کے اندر مواصلات کے ذرائع نے پوری دنیا کو سکیڑ کے ایک گویا کہ ایک ملک بنا دیا، یعنی آپ آج لاکھوں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں، سیٹلائٹ سے آپ کا پوری دنیا پہ رابطہ ہے، ٹیلی فون ہے، فاکس ہے، ٹیلیکس ہے، مشینیں ہیں اور آلات ہیں۔ اب تو ایسے ٹیلی فون بھی ایجاد ہو گئے کہ آپ بات بھی کر رہے ہیں اور بات کرنے والے کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کا جواب بھی سن رہا ہے، آپ کی تصویر بھی دیکھ رہا ہے۔ آج کل تو ٹھیک ہے، حالات ایسے ہیں کہ پوری دنیا سمٹ کے اور سکڑ کے گویا کہ ایک چیز بن گئی، لیکن پہلے دور میں تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک بات شام والے کہیں اور وہی بات مکے والے بھی کہیں، کیونکہ نہ درمیان میں کوئی رابطہ تھا، نہ درمیان میں ان کے کوئی مواصلات کے ذرائع تھے، اور نہ کوئی تعلیمی ادارے تھے، اور نہ کوئی اتنا بڑا دنیا میں پریس متحرک تھا کہ کتابیں ایک دوسرے کو یا پمفلٹ ایک دوسرے کو پہنچ رہے ہوں، یہ بات بھی نہیں تھی۔ تو پھر ان کے سوالات کا ایک جیسا ہونا اور پھر ان کا تشابہت قلوبہم جو قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے دل گویا کہ ایک ہیں، اور کسی جگہ قرآن مقدس یہ فرماتا ہے کہ اتواصوا بھی ہی معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو یہ وصیت کرتے چلے گئے بھی تم بھی یہی بات کہنا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس لیے اب دنیا نے، علماء کرام نے تمام کتب سابقہ جو میسر ہیں اور تمام کتب موجودہ کے مطالعہ کرنے کے بعد جس بات پہ اور جس نتیجے پہ وہ پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام دراصل یہ لوگ جو تھے یہ اپنے عقل کے اور اپنی ہوا کے متبع تھے، ہر چیز کو عقل کے ترازو میں تولنا چاہتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یوں دیکھیں کہ آج چاہے دنیا بہت ترقی پہ چلی گئی لیکن آج بھی کافر جو ہے وہ اسی عقل کے چکر میں مبتلا ہے، وہ اسی میں مبتلا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی ایک نبی سرزمین مکہ میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان پہ اللہ کی وحی آتی ہے، تو ہم پہ کیوں نہیں آتی وہی عقل؟ کہتے ہیں کہ جی کیا وجہ ہے کہ آخر سرزمین عرب کو تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کے لیے منتخب فرما لیا، لیکن ایشیا کو اور افریقن ممالک کو اور دوسرے ممالک کو اللہ نے منتخب نہیں فرمایا، ہماری عقل میں بات نہیں آئی۔ اسی لیے آج بھی آپ جب ان کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کریں، اسلام کے حدود کے بارے میں قائل کرنا چاہیں، اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں قائل کرنا چاہیں، بالکل وہی بات ہے جیسے کہ آپ نے قرآن مقدس میں پڑھا ہے کہ مشرکین نے بھی کیا کہا تھا کہ اجعل اللہ آلیۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ یہ کیسا پیغمبر ہے جو کہتا ہے کہ سارے خداؤں کو چھوڑ دو اور ایک الہ کو مان لو۔ عجیب بات ہے، یہ تو عقل میں نہیں آتی کہ ایک الہ سارے جہان کے کام کر گزرے۔ آج ملکوں کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی مشینری ہے، میڈیا ہے، پھر بھی وہ اپنے ملک کے کام نہیں کر سکتے، تو ایک الہ ساری کائنات کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ ایک آدمی ہے، زمیندار ہے، اس کی اپنی زمین ہوتی ہے 100 ایکڑ 200 ایکڑ 1000 ایکڑ، اس میں وہ کاشت نہیں کر سکتا،
اس کاشت کے اندر بھی نقائص رہ جاتی ہیں، کہیں کھاد نہیں پہنچی، کہیں پانی نہیں پہنچا، کہیں دوائی نہیں پہنچی، کہیں بیج اچھا نہیں ملا، کہیں حل صحیح نہیں لگا۔ تو ایک خدا ساری دنیا کا، ساری کائنات کا، آسمانوں کا، زمینوں کا، اور ایسے عوالم جو ہم نے دیکھے ہی نہیں ہیں، یعنی مشتری ہے، زہرہ ہے، مریخ ہے، عطارد ہے، اتنے بڑے بڑے کرے ہیں کہ ہماری دنیا جیسے تو 4 گنا اگر بڑھایا جائے پھر بھی ہماری دنیا چھوٹی رہ جائے۔ تو ان سب کا نظام ایک خدا چلاتا ہے۔ کہتے تھے یہ عجیب بات ہے، عقل میں نہیں۔ اور اسی طرح وہ یہ کہتے تھے کہ عجیب بات ہے، ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ اتنا بڑا الہ کہ جو ساری کائنات کے ذرے ذرے کے نفع نقصان کا مالک ہے، اس نے ایک ہم جیسے بندے کو نبی بنا دیا جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ اگر خدا بند قدوس نے اپنی رسالت کا کوئی کام ہی لینا تھا تو کسی بڑے آدمی کو منتخب کرتے، کسی سرمایہ دار کو، دولت والے کو، مکے اور طائف کے کسی بہت بڑے ساہوکار کو، جس کے پاس دولت ہوتی، دنیا ہوتی، پیسہ ہوتا، اور جو اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچانے کے ذرائع بھی رکھتا۔ اللہ نے چنا بھی تو ایک یتیم مکہ کو جن کے اپنے گھر میں دیا نہیں جلتا، جن کے اپنے گھر میں کھانا نہیں ہے، جن کے اپنے گھر میں اتنی پیسہ نہیں ہے کہ دایا کو دیا جا سکے، جن کے اپنے گھر کے اندر یہ عالم ہے کہ کبھی تو وہ اپنے دادا کی کفالت میں ہیں، کبھی اپنے چچا کی کفالت میں ہیں، ان کے اپنے معاش کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں ہے، کبھی نظر ڈالو تو مکے والوں کی بکریاں چراتے نظر آتے ہیں، کبھی نظر ڈالو تو محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے یہ بڑے بڑے لوگوں کو، ولید بن المغیرہ، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، ایسے بڑے بڑے لوگ جو اس زمانے میں بھی 100 اونٹ ذبح کر کے اس کے شوربے میں اور اس کے سوپ میں حاجیوں کو سرید بنا کے کھلاتے تھے، ان لوگوں کو تو خدا نے نبی نہیں بنایا اور بنا لیا تو یتیم مکہ کو بنا لیا۔ ہماری عقل میں بات نہیں۔ یہ سارا مسئلہ جب بھی الجھتا ہے نا، ہمیشہ یاد رکھیں اسی سے الجھتا ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے دماغ سے یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو یہ دماغ ہے نا، میرے پاس جو یہ عقل ہے، یہ اتنی بڑا بس ترازو ہے اور اتنی بڑا یہ روشن ہے اور اتنی بڑا یہ میرا رہبر ہے کہ بس یہ غلطی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آج بھی آپ دیکھیں ہر آدمی مثلا کوئی غلطی بھی کر رہا ہو تو وہ بڑی مشکل سے بات مانے گا، وہ کہے گا جی کیوں میں کو غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کو سمجھ ہے، مجھے سمجھ نہیں ہے۔ یہ ساری بنیاد جو ہے نا جی اسی سے چلی کہ سب سے بڑا رہبر انہوں نے اپنے عقل کو مانا، اور پھر جب آدمی اپنے عقل کے مطابق فیصلے کرتا ہے تو وہ اپنی ہوائے نفس کے تابع ہو جاتا ہے، اپنی خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے، اور پھر اسی کے اندر شیاطین الانس والجن جو ہیں پھر وہ اس کو مزید گمراہیوں کی طرح بھٹکاتے چلے جاتے ہیں، سیدھے راستے پر وہ آنے ہی نہیں دیتے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر اگر آپ نے گندم وزن کرنی ہو تو اس کا علیحدہ ایک ترازو ہوتا ہے، اور اگر آپ نے مثال کے طور پر اب گنا وزن کرنا ہو تو اس کے لیے علیحدہ ترازو ہوتا ہے کہ ٹرک آ کے کھڑا کر دیں گے، آپ وہ اسی وقت آپ کو وزن بتا دے گا کہ اتنا ٹرک کا وزن ہے اور اتنا گنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ چاندی اور سونا وزن کریں گے تو اس کا اپنا ترازو ہے۔
اسی طرح اب آپ آگے بڑھتے آئیں، آپ نے اگر زمرد اور یاقوت اور ڈائمنڈ کو وزن کرنا ہو تو بڑے چھوٹے سے ترازو اور بڑے نفیس سے کمپیوٹرائز قسم کی چیزیں آ گئی ہیں، اس پہ جناب وہ رکھیں گے ڈائمنڈ اور بتائیں گے آپ کو کہ جی یہ تو 1 کیرٹ ہے، یہ 1.25 کیرٹ ہے، یہ 2 کیرٹ ہے، یہ 2.25 کیرٹ ہے، اور ایک ایک ذرہ ایک ایک پوائنٹ وہ آپ کو نکال کے دے گا۔ اب جس ترازو میں حالانکہ سب سے قیمتی چیز ہے ڈائمنڈ، سب سے قیمتی چیز ہے ہیرا، جس ترازو میں ہیرا تلتا ہے اگر اس میں آپ ایک گنے کا ٹرک لے کے کھڑا کر دیں تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو انشاءاللہ ترازو ہی ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر کہنے والا یہ کیا ہے کہ جی یہ بڑا بیکار ترازو ہے، عجیب بات ہے، کہتے ہیں بڑا قیمتی ہے اور اس میں کروڑوں کے ہیرے تلتے ہیں، میرا تو 10,000 کا گنا بھی نہیں وزن کر سکا، اور کہتے ہیں کہ اس میں کروڑوں کے ہیرے تلتے ہیں۔ تو اصل وجہ کیا ہے کہ آدمی نے اپنے عقل کے ترازو میں جہاں دنیاوی معاملات کو تولنا تھا، اللہ کی الوہیت کو بھی اسی میں تولنے پہ بیٹھ گیا۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ عقل مسخ ہو جائے گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ جیسے ہر کام کے لیے ایک ترازو ہے، ہر کام کے وزن کے لیے ایک پیمانہ ہے، سڑکوں کے لیے علیحدہ پیمانے ہیں، کپڑوں کے لیے علیحدہ پیمانے ہیں، لکڑی کے لیے علیحدہ پیمانے ہیں، اسی طرح جنس کے لیے علیحدہ پیمانے ہیں، اسی طرح زمردات اور مجوہرات کے لیے علیحدہ پیمانے ہیں۔ تو اصل میں بات تو یہ تھی کہ اگر خدا کی الوہیت کو، انبیاء کی نبوت اور رسالت کو سمجھنا تھا تو اس کی کتاب والے ترازو میں سمجھتے۔ انزلنا علیک الکتاب والمیزان، وہ جو میرے اللہ نے کتاب اور میزان اتارا تو اس ترازو میں دیکھتے تو بات سمجھ آ جاتی۔ اور جن لوگوں نے اپنے عقل کو اس روشنی کے تابع کر دیا قرآن و سنت کی، 1 منٹ میں مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ حبشے سے بلال آئے تو سمجھ گئے، فارس سے سلمان آئے تو سمجھ گئے، اسی طریقے سے کسی دنیا کے کونے کونے سے لوگ آئے، عرب آئے، عجم آئے، فارس آئے، قریش آئے، انصار آئے، مہاجرین آئے، ہر قسم کی مخلوق آئی، اور انہوں نے آ کے دیکھا کہ جب یہ رسول دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اس کو تو پھر اللہ کی کتاب کی روشنی میں جانچا جائے۔ اس کو تو پھر ہم اسی کتاب کی روشنی میں جانچیں کہ وہ کتاب جو لے کے آیا ہے اور جن کاموں کا وہ کتاب حکم دیتی ہے اس پر یہ رسول کاربند ہے کہ نہیں، ان احکام پہ چلنے والا ہے کہ نہیں، ان احکام کی فرما برداری کرنے والا ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو معلوم ہوا کہ واقعی سچا اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے کہ جو اللہ نے اسے حکم دیا ہے وہ کر کے دکھا رہا، اور جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ رک رہا ہے۔ اب اگر اس کو صرف ہم اپنے عقل کے ترازو میں تولتے رہیں کہ جی انسان ہیں، بشر ہیں، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کو بخار بھی آتا ہے، آپ بیمار بھی ہوتے ہیں، اور بخار بھی ایسا کہ اگر ہم جیسے لوگوں کو آئے تو ہم تو ختم ہو جائیں، یعنی جو 10 آدمیوں کو بخار آئے وہ اللہ کے نبی کو آتا ہے اتنی قوت سے، کیونکہ جتنی شان بڑا ہے اتنی آزمائش بھی بڑی، اتنی تکلیفیں بھی بڑی ہیں، اتنی ابتلا بھی بڑے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وقال الذین لا یعلمون، یہ تو جاہل لوگ ہیں، ان کے علوم دنیا سے ہمیں کیا ہے، ہم نے تو ان کو پیدا کر کے بھیجا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میری عبادت کریں۔ تو جب انہوں نے میری ذات کا علم حاصل نہیں کیا، میری صفات کا علم حاصل نہیں کیا، میرے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسولوں کو نہیں پہچانا تو ان کے علم کا کیا فائدہ، یہ تو جاہل ہیں، گویا لا یعلمون، کچھ جانتے ہی۔ اور پھر یہ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ آیتن، کہ اللہ ہم سے بات کرے، کہ اللہ ان کا محتاج ہے، اللہ کو ضرورت ہے ان کی، کہ اللہ تب بات تو وہ کرنے کا ہوتا ہے جو محتاج ہے، وہ تو سمد ہے۔
وہ تو اس بات بھی قادر ہے کہ ان ساری قوموں کو فنا کرنے کے بعد ایک اور قوم پیدا فرما دے، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر ان کی کوئی مثل بھی نہ ملے دنیا کے اندر، ان جیسی کوئی جنس بھی نہ ملے، وہ قادر ہے کوئی اور مخلوق پیدا فرما دے۔ تو اس سے کیا پڑی ہے کہ وہ ایک ایک سے بات کرے اور کہے جی مہربانی کرو میرے نبی کو مان لو، مہربانی کرو جی میرے رسول کو مان لو، میرے پیغمبر کو مان لو، اسے کیا ضرورت ہے، وہ تو سمد ہے۔ اللہ نے فرمایا باقی یہ کہتی ہے کہ نشانیاں تو ہم نے اتنی دی ہیں کہ اگر کوئی جویائے حق تلاش کرنا چاہے تو دھوکے میں نہیں رہے گا، لیکن یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہر آدمی جو مطالبہ کرے اس کی نشانی پوری کرو، ہر آدمی جو مطالبہ کرے اس کی نشانی پوری کرو، جو مانگتا جائے۔ ایک آدمی کہے کہ پانی نکال دو، دوسرا کہے کہ پانی خشک کر دو، ایک آدمی کہے کہ باغ لگا دو، دوسرا کہے کہ باغ جلا دو، ایک آدمی کہے کہ اس کو بیٹا دے دو، دوسرا کہے اس کو لڑکی دے دو، تیسرا کہے اس کو کچھ نہ دو، تو پھر تو خدا نہ ہوا، لوگوں کے تابع ہو گیا، پھر تو مخلوق کے تابع ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، فرمایا جہاں تک آیات کا تعلق ہے قد بينا الآيات لقوم يوقنون، ہم نے تو ایسی ایسی نشانیاں کھول کے دی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس قوم کو فائدہ دیتی ہیں جو قوم یقین رکھنے والی ہے اور ایمان لانے والی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ان آیات کے بعد ارشاد فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اب ان کو ان کے مطالبے پورے کریں، آپ کا بھیجنا جو ہے، آپ کا ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، یہی سب سے بڑی نشانی ہے کہ ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ جب ہم نے کہا کہ ہم نے بھیجا ہے بات ختم ہو گئی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی خود یہ فرما دے کہ میں نے اس رسول کو بھیجا ہے تو اور کون ہے پھر اعتراض کرنے والا؟ جیسے کہ خدا بندے کو دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، اللہ نے فرمایا وہ ذات پاک جس نے بھیجا اپنے رسول پاک کو ہدایت کے ساتھ اور آپ کو بھیجا دین حق کے ساتھ، ایک ایسا دین دے کر جو تمام ادیان پہ غالب آ جائے گا، اور فرمایا میرے مدنی آپ کو کسی کی گواہی کی کیا ضرورت ہے، آپ کے لیے تو میری گواہی کافی ہے، میں خود جو گواہ ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب بھیجنے والے فرما رہے کہ میں گواہ ہوں آپ کی رسالت کا، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنی رسالت کے لیے کسی کی تصدیق کروائیں؟ اور اس لیے یہاں بھی فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اور پھر ہم نے آپ کو بھیجا بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ بشارت دینے والا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، ان کو جنت کی بشارت دینے والا، کامیابی کی بشارت دینے والا، فلاح کی بشارت دینے والا، وَنَذِيرًا، اور ان کو ڈرانے والا جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو اللہ کی توحید کے منکر ہیں، جو اللہ کے انبیاء کی نبوت اور رسالت کے منکر ہیں، ان کو ڈرانے والا۔ میرے مدنی آپ کی ڈیوٹی تو صرف اتنی ہے کہ آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں اور آپ کافروں کو ڈرا دیں، بس بات ختم ہو گئی، آپ کا فریضہ رسالت مکمل ہو گیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، جو ہم نے آپ پہ اتارا اب کھول کے بیان کر دیں۔ یہ تو آپ کے ذمے نہیں ہے کہ لوگ اسلام لے آئیں، یہ تو آپ کے ذمے نہیں ہے کہ مکے والے سارے مسلمان ہو جائیں، یہ تو آپ کے ذمے نہیں ہے کہ عرب عجم سب کا سب جو ہے وہ توحید پہ آ جائے، سب کے سب جو ہے وہ قرآن کو مان لیں۔ آپ کے ذمے تو یہ ہے کہ آپ حق کی بات جو ہے کھول کے بتا دیں، اور آپ ان کو بشارت دے دیں کہ بھئی اگر ایمان لاؤ گے، اگر اللہ کی توحید پہ کاربند رہو گے، حضور پاک کی نبوت اور رسالت و ختم نبوت پہ ایمان لاؤ گے، شریعت کے احکام پہ چلو گے، تو تمہارے لیے جنت تیار ہے، تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں تیار ہیں، اور اگر نہیں مانو گے تو پھر جہنم کا عذاب ہے، اس میں ہمیشہ رہو گے۔ لیکن یاد رکھے کہ جہاں جہاں بھی اللہ نے پیغمبروں کی صفتیں بیان فرمائی ہیں، وہاں صفت آئی ہے بشیر اور نذیر۔
نذیر ماننا بھی ڈرانے والا، لیکن نذیر جو ہوتا ہے یاد رکھیں، کیونکہ ڈرانا جو ہے اس کی تو بھی قسمیں ہیں، دشمن بھی تو ڈراتا ہے۔ آدمی سانپ دیکھ لے تو دیکھیں کیسے ڈر کے بھاگ جاتا ہے، یعنی لاکھوں کا مجمع ہو، آپ ایک ربڑ کا سانپ ڈال دیں سارا مجمع بھاگ جائے گا، اور سمجھیں گے سانپ آ گیا تو ڈراتا تو سانپ بھی ہے۔ لیکن یہ جو انبیاء کا ڈرانا ہے اس کے اندر ایک رحمت اور ہمدردی چھپی ہوئی ہوتی۔ اب دیکھیں جیسے باپ بھی اپنے بچے کو ڈراتا ہے، بیٹا رات کو گلی میں نہ نکلنا، رات کو بے وقت باہر مت جانا، دیکھو یہ راستہ بڑا خراب ہے، اس راستے پہ مت چلنا۔ اب باپ بھی ڈرا رہا ہے، لیکن اس ڈرانے میں ہمدردی ہے۔ استاد بھی ڈراتا ہے کہ خبردار ایسا کام نہ کرنا، یہ گندے بچوں کے ساتھ مت کھیلنا، یہ گندی کتابیں مت پڑھنا، یہ گندی فلمیں مت دیکھنا۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس ڈرانے میں ہمدردی ہوتی ہے، اس ڈرانے کے اندر ایک رحمت کا پہلو ہوتا ہے کہ میرا بچہ برائیوں سے بچ جائے، میرا شاگرد غلطیوں سے بچ جائے۔ اسی طرح اللہ انبیاء کو جو ڈرانے والا بنا کے بھیجتے ہیں ان کے اندر بھی ایک رحمت ہوتی ہے کہ میری امت جو ہے وہ جہنم سے بچ جائے۔ اسی لیے حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام حضور پاک کی ذات مبارک پہ۔ آپ نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے کہ جیسے تم کسی جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہو اور تم اس میں گرنا چاہتے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ خیال کرو جہنم میں نہ گرو، خیال کرو جہنم میں نہ گرو۔ سود کھاؤ گے تو جہنم میں گرو گے، زنا میں پڑو گے تو جہنم میں گرو گے، حرام کھاؤ گے تو جہنم میں گرو گے، دھوکہ دو گے تو جہنم میں گرو گے، غلط کام کرو گے تو جہنم میں گرو گے، اللہ کے فرائض چھوڑو گے تو جہنم میں گرو گے۔ حضور نے فرمایا تمہاری مثال اور میری مثال ایسے ہے کہ لوگ زبردستی جہنم میں پڑنا چاہتے ہیں اور میں کھینچ کھینچ کے ان کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ کے لیے تو یہی بہت بڑی گواہی ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا۔ کوئی مانتا ہے مان لے، کوئی نہیں مانتا اپنی عاقبت خود خراب کر لے۔ فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور فرمایا آپ غمگین کیوں ہوتی ہیں؟ آپ سے ان جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں گئے، آپ سے تو سوال نہیں ہوگا۔ لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو ان پر کوئی دروغہ بنا کے نہیں بھیجا کہ زبردستی آپ ان کو ایمان کی طرف لے آئیں، آپ ان کو پکڑ پکڑ کے جنت میں پہنچا دیں، نہیں۔ پر اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے انذار ہے، آپ کے ذمے تبشیر ہے، آپ ڈراتے رہیں، آپ بلاتے رہیں، آپ دعوت دیتے رہیں۔ اس کے بعد اگر کسی نے مان لیا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اگر نہیں مانا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اصحاب الجحیم یہ جہنمی لوگ جو ہیں، یعنی یہ کافر اور مشرک جو ہیں، ان کے بارے میں آپ سے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کافر کیوں رہ گئے، یہ ایمان کیوں نہیں لے آئے۔ آپ کے ذمے تو صرف تنذیر ہے، آپ کے ذمے صرف تبشیر ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک ہے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو اپنی توحید کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کے بھیجا اللہ تبارک و تعالی نے، تاکہ آپ کی نبوت کی روشنی جو ہے وہ ہر گھر کے اندر پھیل جائے، اب وہ ہر گھر کے اندر پہنچ جائے۔ آپ کی ذمہ داری صرف اتنا ہے، اور اللہ نے فرمایا یہی میری سنت ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہم نے کوئی امت پیدا نہیں کی مگر ہم نے ڈرانے والا بھیجا، ہم نے پیغمبر بھیجا، ہم نے دعوت دینے والا بھیجا، ہم نے ان کو اپنے عذاب سے ڈرانے والا بھیجا، اور پھر ہم نے کبھی کسی قوم پہ عذاب نہیں کیا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک کہ ہم اپنا پیغمبر نہ بھیجیں ان کے پاس، دعوت والا نہ بھیجیں ان کے پاس، اور وہ دعوت دے کے جب بات مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک ہم کسی قوم پر عذاب بھی نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔
اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اتارا قرآن پاک اپنے عبد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ ہوں وہ تو تمام عالم کو ڈرانے والے. فرق اتنا ہے کہ پہلے انبیاء کے ڈرانے کا علاقہ محدود ہوتا تھا کہ اپنے اپنے قوموں کو ڈرانے کے لیے آئے, اپنے اپنے علاقے میں ڈرانے کے لیے آئے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عالمین کے لیے نذیر بنا کے بھیجا. چونکہ آپ کی نبوت بھی تمام دنیا کے لیے تھی, آپ کی نبوت بھی تمام انس و جن کے لیے تھی, آپ کی نبوت بھی قیامت تک کے لیے تھی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مقام بشارت اور نظارت میں جو تفویض فرمایا ہے وہ بھی پوری دنیا کے لیے تفویض فرمایا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ انبیاء اور رسل کے بعد علیہم الصلوات والتسلیم, ان کے بعد پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان کے بعد تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, محدثین, فقہاء اور علماء, قیامت تک جو ہے ان کی ذمہ داری بھی فقط یہ ہوتی ہے کہ وہ حق بات بتلا دیں, وہ آپ کو واضح کر دیں کہ یہ صراط مستقیم ہے, اور بتلا دیں کہ یہ حزب الرحمان ہے, یہ حزب الشیطان ہے. وہ بتلا دیں کہ یہ طریق حق ہے اور یہ طریق باطل ہے. وہ بتلا دیں کہ یہ صدق ہے, یہ کذب ہے. ان کے ذمے بھی یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو زبردستی دنوں کا بدلنا, یہ سب میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہے. علماء حق کا کام بھی صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کو باطل میں امتیاز کریں, وہ ایک مسئلہ قوم کو سمجھا دیں کہ بھئی یہ اللہ کی توحید ہے, یہ نبوت و رسالت کا معنی ہے, یہ معاد کا مسئلہ ہے, یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. کوئی مان لے الحمدللہ, کوئی نہ مانے تو اس نے قیامت میں خود جواب دینا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزلت علیہ, میرے اوپر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. قال بشیرا بالجنہ, جنت کی خوشخبری دینے والا, ونذیرا من النار, اور جہنم سے ڈرانے والا. وقوله تبارک و تعالی ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, قرات اکثرهم ولا تسأل بضم التاء على الخبر, وفي قراءة ابي بن كعب وما تسأل, وفي قراءة ابن مسعود ولن تسأل عن اصحاب الجحیم. نقلها ابن جرير اي لا نسألك عن كفر من كفر بك كقوله تبارك وتعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر قاریوں نے قرآن پڑھا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, اور ابی ابن کعب نے ولا کے بجائے ما بھی پڑھا ہے, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات بھی ہے وَلَن تُسْأَلَ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. یاد رکھیں یہ قرات کا اختلاف ہوتا ہے, اور اس قرات کے اختلاف سے بعض فرق باطلہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے, وہ لوگوں کو گمراہی میں ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن پاک میں ولا تسالو, اور ایک صحابی پڑھتا ہے وما تسالو, اور ایک صحابی پڑھتا ہے ولن تسأل عن اصحاب الجحیم. دیکھو تو قرآن تو صحابہ نے بدل دیا. تو یہ جہالت کی بات ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انزل القرآن علی 7 احرف, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس جو ہے وہ 7 قراتوں کے مطابق اتارا ہے. تو جو قرات کا اختلاف ہے وہ تو خود میرے اللہ کا اپنی طرف سے اتارا ہوا ہے. تو جس قرات پہ بھی پڑھا جائے گا ترجمے کے اندر فرق نہیں آئے گا, معنی کے اندر فرق نہیں آئے گا, اور وہ تحریف نہیں ہوتی ہے. جیسے قرآن پاک میں آپ پڑھتی ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف, تو ضعف بھی قرات ہے. اسی طرح دوسری قرات ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف, تو ضعف بھی قرات ہے. تو ترجمہ دونوں کا ایک ہے, ترجمے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا, کسی نے ضعف پڑھا کسی نے ضعف پڑھا. اسی طرح آتا ہے قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها, اور بعض قرآن پڑھتے ہیں قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. تو یہ قرات کا اختلاف ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں
کیونکہ یہ جتنے روافض اور شیعہ ہیں نا جنہوں نے خود قرآن کو تحریف کیا اور بدلا ہے، تو وہ اہل سنت والجماعت کو پھر الزام دینے کے لیے ایسی کتابوں میں روایتیں ڈھونڈتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت عبداللہ ابن مسعود یوں پڑھ رہے ہیں، ابی ابن کعب یوں پڑھ رہے ہیں، فلاں صحابی یوں پڑھ رہے ہیں، تو پھر تو تمہارا قرآن بھی تو خود بدلا ہوا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو دیکھو قرآن تو صحابہ نے بدلا، ہم نے تو نہیں بدلا ہے۔ تو دراصل یہ جہالت ہوتی ہے، اور جہالت کے ساتھ ساتھ شرارت ہوتی ہے کہ اہل سنت والجماعت کو وہ دھوکہ دینے کے لیے اختلاف قرات والی، حالانکہ یہ حضور کے زمانے میں بات موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک صحابی نے قرآن پڑھا، تو جب ان نے قرآن پڑھا تو حضرت عمر تو جلال والے آدمی تھے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کپڑا ہو گیا گلے میں ڈال لو اور پکڑ لیا، تم قرآن کیسے پڑھ رہے؟ اس نے کہا مجھے اسی طرح حضور پاک نے پڑھا ہے۔ ہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پکڑ کے لے آئے حضور کی خدمت، آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا حضور یہ تو قرآن عجیب طرح سے پڑھتا ہے۔ بڑے فرمایا سناؤ، صحابی نے سنایا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا تم سناؤ، تو آپ نے بھی صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، تو قرات کا اختلاف ہے اللہ کے بندے۔ تو اس لیے وجہ اچھا قرات میں کیوں اختلاف ہے، اس بات کو بھی دماغ میں موٹی سی بات رکھ لیں، اصل پتہ تو علماء قرات کو ہے۔ تو موٹی بات ذہن میں یوں رکھ لیں کہ جب میرے مدنی سرکار تشریف لائے تو قرآن اتارا گیا لغت عرب اور لغت قریش پہ، لیکن اس وقت بڑے بڑے قبائل تھے، جیسے بنو ثقیف تھے اور بنو وائل تھے اور بنو کلاب تھے، بنو ہاشم تھے، بنو زہرہ تھے، بنو عدی تھے، بڑے بڑے قبائل تھے۔ اچھا، اور یہ قاعدہ ہوتا ہے قدرتی طور پر کہ تھوڑے سے فاصلے کے بعد قبائل کے اندر لہن جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، کوئی یمن والا عربی بول رہا ہو، اچھا کوئی شام والا عربی بول رہا ہو، اچھا کوئی الجزائر والا عربی بول رہا ہو، اچھا کوئی سوڈان والا عربی بول رہا ہو، کوئی مصر والا عربی بول رہا ہو، اور کوئی مکہ شریف والا عربی بول رہا ہو، مدینہ منورہ والا، تو فرق ہوگا، اتنا بڑا فرق ہوگا کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ یعنی حالانکہ صحیح معنوں میں عرب ہیں، سب عرب ہیں، یہ سارے بلاد عرب ہیں اور عربی بولنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کی عربی ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کی عربی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اتنا بڑا بعض اوقات فرق پڑ جاتا ہے۔ یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم صبح کو بیٹھے ہوتے ہیں ایام حج میں، تو مسائل پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو کبھی کوئی عربی آ جائے گا، وہ کہے گا مسئلہ وہ کچھ کہہ رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا کہہ رہا۔ آخر ہم مجبور ہو گئے، کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو نہیں سمجھا، ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آئی، تم مہربانی کرو کسی اپنی زبان والے عربی کے پاس جاؤ۔ حالانکہ عربی بول رہا، لیکن اصولی طور پر ان کے اندر لہن میں، ادائے حروف میں اور ادائے مخارج میں، اس کے بعد کہنے میں اتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ عربوں کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو اب جب قرآن اترا ایک لغت میں، تو اب تمام قبائل والے بیچارے اس طرح پڑھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کے لہن میں فرق آ رہا تھا، ان کے الفاظ کی ادائیگی میں، مخارج میں فرق آ رہا تھا۔ تو اللہ نے رعایت کر دی کہ اللہ کا کلام ہے، کوئی غلط نہ پڑھے، تو اس لیے ان قراتوں میں ان کو رعایت دے دی گئی تاکہ ہر آدمی جو ہے اس قرات کے مطابق قرآن پاک کے الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ اسی لیے جب سے پھر ہر قاری جو جس علاقے میں چلا گیا وہاں اس کی قرات پھیل گئی، جیسے کہیں حفظ کی قرات عام ہو گئی، کہیں عاصم کی قرات عام ہو گئی، کیونکہ جس قاری کا جس علاقے میں گزر ہوا اور جہاں جہاں اس کے شاگرد پہنچے اسی کی پھر قرات جو ہے وہ اس ملک میں پھیلتی چلی گئی۔ تو اسی لیے آج بھی الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں ایسے قاری موجود ہیں جو قرائے سبع کہلاتے ہیں، یعنی 7 قراتوں کے مطابق وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ ثم الحمدللہ اب بھی، یہ نہیں کہ ہم کوئی آج سے 1400 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، یعنی اب بھی الحمدللہ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں ایسے قاری موجود ہیں کہ پورا قرآن ایک قرات پہ ختم کریں گے، پھر دوسری قرات شروع کریں گے، پھر تیسری قرات شروع کریں گے، پھر چوتھی قرات شروع، اب بھی موجود ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بھی، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ اختلاف قرات علیحدہ بات ہے، اور اللہ کے قرآن میں نعوذ باللہ تحریف یا تبدیل یا قرآن کا معنی بدل دینا یا حرف بدل دینا وہ علیحدہ بات ہے۔ اللہ کے قرآن میں نہ کوئی حرف بڑھایا جا سکتا ہے اور نہ کوئی حرف گھٹایا جا سکتا ہے۔
نہ کوئی زبر زیادہ ہو سکتی ہے نہ کوئی کم ہو سکتی ہے. باقی ان اختلافات سے دھوکہ دینا جو ہے یہ بربنائے شرارت ہے اور بربنائے بغض و عناد ہے، ورنہ قرات کا اختلاف جو ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا. ابھی جیسے مثلا اب ہمارے آتے علماء ہوتے ہیں نا جی، تو انہوں نے قرآن و حدیث والی عربی پڑھی ہوتی ہے، تو وہ بیچارے آگے پریشان ہوتے ہیں جب سنیں گے نا اگلک، وہ کہیں گے پتہ نہیں اگلک کون سا لفظ ہے، کیوں اصل تو لفظ تھا نا اقول لکا، تو اب اقول لکا کہاں اور اگلک کہاں. لیکن جب بازاری عربی شروع ہوگی تو اس کو آپ کہیں اقول لکا، وہ تو پھر وہی مولوی والی بات ہو جائے گی. وہ ایک جٹ کا اور مولوی کی دوستی تھی آپس میں، تو وہ مولوی صاحب کہیں شہر جانے لگے تو انہوں نے اپنے دوست سے پوچھا جٹ سے کہ بھی آپ کو کوئی سودا کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں شہر جا رہا ہوں تمہارے لیے لے آؤں گا. انہوں نے کہا میں جٹ آدمی ہوں مولوی صاحب، میرے لیے آپ کیا لائیں گے، پھر آپ کیسے اٹھائیں گے. انہوں نے کہا نہیں بھائی کیا بات ہے، جو ضرورت ہے مجھے کہہ دو میں لے آؤں گا تمہارا سودا. تو انہوں نے کہا مجھے کہیں وہولے کی ضرورت ہے مٹی شٹی ٹھیک کرنے کے لیے، تو میرے لیے لے آنا. مولوی صاحب نے ڈائری پہ لکھ لیا کہیں وہولا، اور اس کے بعد تشریف لے گئے. کافی دنوں کے بعد جب وہ واپس آئے تو جٹ ملنے کے لیے گیا. اس نے کہا حضرت خیریت سے آپ آ گئے الحمدللہ، میرا سودے کا کیا ہوا؟ اس نے کہا یار کمال ہے تم ایسے جٹ بنتے ہو، ایسا سودا لکھوایا میں نے سارا شہر ڈھونڈ مارا کہیں بھی نہیں ملا. میں نے تو شہر میں کوئی دکان نہیں چھوڑی تمہارے سودے کے لیے کہ تمہارے ساتھ دوستی تھی، اور میں تو ڈھونڈ کے مر گیا. اس نے کہا حضرت عجیب بات. نے کہا میں ایک دکان پہ گیا کہ کاہے یا واہ ہو واہ لہو تمہارے پاس ہے، وہ لکھا تھا نا کہیں وہولا، تو آپ مولوی صاحب پڑھیں اس کو زبردیر کے ساتھ کاہے یا واہ ہو واہ لہو. اب جس دکاندار کے پاس جاؤ کہیں کاہے یا واہ ہو واہ لہو، تو ہم نے آج سنا ہے، ہم نے تو سنا ہی ہے. اور نے کہا مولوی صاحب یہ کہیں وہولا جو اللہ حول ولا قوت. میں کہا یار میں تو مر گیا، پوچھ کے ایک دکان سے کاہے ابا ہوا لہو پوچھتا رہا اور مجھے کہیں نہیں ملا. تو اب کاہے ابا ہوا لہو کہاں سے ملتا؟ اصل تھا وہ کہیں وہولا کہا. اور میرے تو خیر استاد نہیں تھے، میرے استادوں کے بھی استاد ہو سکتے ہیں، یعنی بہت بڑے عالم مفسر جنہوں نے تفسیر قرآن لکھی ہے ماشاءاللہ، شیخ محمد ادریس خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی جن کی تفسیر قرآن جو ہے بہت بڑی معارف القرآن کے نام سے ایک مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، ایک ان سے پہلے اصل میں معارف القرآن کے نام سے مفتی محمد ادریس صاحب نے لکھی. یعنی اتنے بڑے عالم. اب وہ جناب ایک دن بڑے غصے میں اور جوش میں آ گئے اور آ کے طلبہ سے کہنے لگے گھر سے نکلے نا جی تو رستے میں یہ نہیں ہوتا یہ کوئی جو بکتی ہے کریم شریم سنو تبت سنو بڑی مشہور ایک کریم ہے نا، تو وہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے تھے تبت سنو. تو حضرت پڑھتے آئے راستے میں، جب آئے طلبہ سے کہنے لگے بڑے بیوقوف لوگ ہیں تبت سنو قل هو اللہ احد آخر کیوں نہ سنو. یہ ہر جگہ لکھ دیتے ہیں کہ تبت سنو، لیکن یہ کیوں نہیں لکھتے بھی قل هو اللہ احد بھی سنو، قل اعوذ برب الفلق بھی سنو، قل اعوذ برب الناس بھی سنو. تو طلباء نے کہا حضرت یہ تبت نہیں تبت ہے، یہ دلائی لاما والا تبت ہے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے ایک سنو بنائی ہوئی ہے. تو یہ تبت ایک جگہ کا نام ہے، یہ قرآن شریف والا تبت یدا ابی لہب و تب نہیں ہے. اب مولوی صاحب کا دماغ چونکہ قرآن میں تھا تو تبت نہیں پڑھا تبت پڑھ دیا انہوں نے. تو اب اس کو کوئی یہ کہے کہ مولوی صاحب نے غلط پڑھا تھا اور الزام لگانا شروع کر دے، کیونکہ ان کے ذہن جو تھے اسی طرف تھے، دوسری طرف ان کا دماغ کبھی جا ہی نہیں سکتا، کوئی ان کے دماغ میں دوسری سوچ ہی نہیں آ سکتی تھی ابھی. تو اس لیے بہرحال اختلاف قرات علیحدہ ہوتا ہے. اچھا بعض کہیں گے اقول، بعض کہیں اولک. اچھا وہ کاف بھی نہیں بولتے، وہ کہتے ہیں اولک، کاف ہی ختم ہو گیا. اب ایک آدمی اقلک والا اولک کیا سمجھے؟ اچھا اور وہ جیم بھی نہیں بولتے، گمال بول دیں گے، گمال واللہ گمال ان اللہ گمیل یحب الگمال. اب گمال پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. اب جمیل یحب الجمال، کہاں جمیل یحب الجمال اور کہاں گمیل اور کہاں گمال، کون سمجھے گا اس ترجمے کو؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں بعض اوقات فرق باطلہ تو اہل حق کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ قرآن میں سنیوں نے بدل دیا، یہ بدل دیا، یہ بدل دیا، یہ بدل دیا، حالانکہ وہ اختلاف قرات ہوتا ہے، تبدیل نہیں ہوتی.
اب اس کے بعد جیسے اللہ پاک نے فرمایا، مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں نقل ابن جریر نے اذا نسألک عن کفر من کفر بقائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس نے کفر کیوں کیا، فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمے صرف یہ ہے کہ میرا دین کھول کے پہنچا دیں، باقی حساب ہم ان سے خود لے لیں گے۔ جیسے فرمایا وقولہ تبارک و تعالی فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اللہ نے فرمایا آپ ان کو ڈرائیں، آپ ان کو حق بات پہنچائیں، ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی دروغہ نگران نہیں بنایا کہ زبردستی ان کو پکڑ کے لے آئیں۔ وقولہ تبارک و تعالی نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں جو یہ کہتی ہیں، جو یہ کافر باتیں کرتے ہیں، ہم سب جاننے والے ہیں، آپ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے ڈراتے رہے ان لوگوں کو جو اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، آپ ان پر کوئی جبار مقرر نہیں۔ واشبہ ذالک من الآیات وقال آخر لا تسأل اصحاب الجحیم بفتح التاء علی النہی لا تسأل عن حالہم، اب دیکھیں زبر اور زیر میں کتنا ترجمہ بدل رہا ہے، لا تسالو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اور بعض قرآن نے پڑھا ولا تسأل، میرا بدنی آپ ان کے بارے میں نہ پوچھیں ان کا کیا حال ہونا ہے، بس آپ اپنا کام کرتے رہیں، ان کو جو ہم نے سزائیں دینی ہے لا تسأل، آپ سوال نہ کریں۔ كما قال عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن موسى بن عبيد محمد بن كعب القرظي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعري ما فعل ابوايا ليت شعري ما فعل ابوايا ليت شعري ما فعل ابوايا، ایک حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا ہائے کاش میرے ماں باپ نے کیا کیا، میرے ماں باپ نے کیا کیا، چونکہ وہ تو اس زمانے میں تھے نا جو زمانہ جاہلیت تھا۔ فنزلت ولا تسألن اصحاب الجحیم، یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ان کے بارے میں سوال نہ کریں۔ فما ذکرہما حتی توفاہ اللہ عز وجل، پھر حضور پاک نے دوبارہ اس کے بارے میں سوال نہ کیا اللہ تبارک و تعالی سے حتیٰ کہ وفات آ گئی۔ ورواہ ابن جریر نبی قریبا وکیعا موسیٰ ابن عبید وقد تکلموا فی محمد بن کعب بمثلہ وقد حکاہ القرطبی عن ابن عباس محمد بن کعب قال القرطبی وهذا كما يقال لا تسأل فلان ای قد بلغ فوق ما تحسب، اس کے بارے میں تم نہ پوچھو۔ وقد ذکرنا فی التذکرۃ ان لا يعلم بتاب نبی وحب فجبنا کوئی نبی وباق فی النار۔ قلت والحدیث المروی فی حیات ابو علیہ السلام ليس فی شیء من الکتب الستۃ ولا غیرها واسناد ضعیف واللہ اعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ کتاب تذکرہ کے اندر ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے والدین کو دوبارہ زندہ کیا اور وہ ایمان لے آئے، اور اس حدیث کا بھی ہم نے جواب دیا ہے جس حدیث میں آتا ہے ان ابی و اباک فی النار۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں والحدیث المروی فی حیات ابویہ علیہ السلام لیس فی شیء من الکتب الستۃ ولا غیرها، کہ جو حدیث نقل کی جاتی ہے جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ اللہ پاک نے حضور کے والدین کو دوبارہ زندہ کیا اور وہ ایمان لے آئے، مفسر فرماتے ہیں اس حدیث کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اصل نہیں، نہ وہ سیاستہ کے اندر ہے اور نہ اس حدیث کے اندر کوئی ایسی استدلال طاقت ہے۔ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، اور اس کی سند بھی اتنی بڑی ضعیف ہے کہ اس سے کسی کے عقیدے کے بارے میں حجت نہیں پکڑی جا سکتی، واللہ اعلم۔ ثم قال ابن جریر وحدثني القاسم قال اخبرنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال اخبرني داؤد بن ياسم النبي قال ذات يوم اين ابوايا، میرے ماں باپ کا کیا مقام ہوگا؟ فنزلت انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألن عن اصحاب الجحیم، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کو ہم نے ڈرانے والا بھیجا، بشارت دینے والا، آپ سوال نہ کریں ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو۔ وهذا مرسل كالذي قبله وقد رد ابن جرير هذا القول البغوي عن محمد بن كعب وغير في ذلك لاستعالة الشك من رسول صفی امر ابوی۔ وقت ابو فسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں نے اس کو بھی رد کیا ہے کہ یہ بھی حجت والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے بارے میں شک میں پڑے ہوں، کیوں جو بھی چیز ہے اللہ نے ان کو واضح فرما دی۔
وختار القراءۃ الاولی، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل قراءت جو ہے وہی پہلی قراءت اولا ہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، کہ آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان نہیں لے آئے، آپ کے ذمے صرف بیان فرمانا ہے۔ وهذا الذي سلكنا فينا ان هذا كان في الاستغفار لأبويه قبل ان يعلم امرهما فلما علم ذلك تبرأ منهما وأخبر عنهما أنهما من أهل النار كما ثبت هذا في الصحيح، ولهذا أشباه كثيرة ونظائر ولم يلزم ما ذكر ابن جرير۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جیسے کہ ابن جریر نے فرمایا کہ حضور کیسے اپنے والدین کے بارے میں شک میں تھے، اور یہ کہنا جو ہے یہ بڑا مشکل ہے۔ مفسر فرماتے ہیں یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب حضور اپنے والدین کے لیے بخشش مانگتے تھے، لیکن جب اللہ نے منع فرما دیا بخشش مانگنے سے کہ بس ختم، واضح ہو گئی بات کہ جو لوگ پہلے فوت ہو گئے ایمان نہیں لیا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو صحیح حدیثوں میں بھی یہی ہوتا ہے، حضور نے اللہ نے مجھے بخشش مانگنے سے منع فرما دی کہ اپنے والدین کے لیے بخشش نہ مانگیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام وہ بھی اپنے والد کے لیے بخشش مانگتے رہے، واغفر لأبی انہ کان من الضالین، میرا اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما کہ وہ گم کردہ راہوں میں ہے، لیکن اللہ نے منع فرما دیا۔ جب ان کی موت کفر پہ آ گئی اللہ نے فرمایا بس اب اس کے بعد سوال نہ کرنا۔ اس لیے قرآن میں آ گیا وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے بخشش مانگی، لیکن ایک زمانہ مقرر تک جب ہم نے واضح کر دیا کہ بس وہ جہنم میں گئے تو حضرت ابراہیم نے بھی بخشش مانگنی چھوڑ دی۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جریر کا یہ قول جو ہے یہ بھی قابل حجت نہیں ہے۔ صحیحین میں یہ بات جو ہے ثابت ہو چکی، اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا کہ جو لوگ حضور پر ایمان نہیں لے آئے، چاہے وہ کوئی بھی ہوں یا اس سے پہلے زمانے جاہلیت میں فوت ہو گئے، زمانے شرک میں فوت ہو گئے، تو لا شک فی ذلک من اصحاب الجحیم ہے۔ قال الامام محمد اخبرنا موسى بن داود قال حدثنا فلي بن سليمان عن هلال بن علي بن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص وقلت اخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال اجل والله انه لموصوف بالتوراة بصفته في القرآن يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين وانت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لا فظا ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا انفرد بإخراجه البخاري رحمه الله والله أعلم۔ رمضان المبارک میں یہاں تراویح کے بعد رمضان میں وہ صلاۃ تہجد پڑھتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک تہجد کی جماعت جائز ہے۔ صحابہ اور دیگر بندوں کی شکل بنا کر شیطان نیک لوگوں کی شکل بنا کے آ سکتا ہے، صرف نبی علیہ السلام کی شکل نہیں بنا سکتا۔ جبل رحمت کے بارے میں یہ ایک پہاڑ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہ اس کے دامن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، باقی آج کل جو لوگ اوپر چڑھتے ہیں یہ سب بدعت ہیں۔ بیت المقدس جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت یہود کے قبضے میں ہے، اللہ آزاد فرمائے۔ ایک مسلمان عالم دین حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، تو عالم کی شان اس سے بھی زیادہ ہے۔ نوافل میں وقت کی ضرورت ہے، ذکر کرنے کوئی ضرورت نہیں۔ طلوع آفتاب، غروب آفتاب، گھڑی دیکھ لیں، اب یہ سارے کام مولوی صاحب سے تو نہ کراتے رہیں۔ اگر کوئی ہندو رمضان شریف میں روزہ کھولنے کی دعوت کرے، ہندو بھی روزہ کھولتے ہیں، ہے کو روزہ ان کا، ہندو کا روزہ کیا مانا ہے؟ ویسے اگر آپ کو تسلی ہو کہ وہ چیز جو پکی ہوئی ہے اس میں حرام نہیں ملایا تو کافر کی روٹی بھی کھا سکتا ہے آدمی،
لیکن بچنا زیادہ بہتر ہے. کیا اعتبار ہے ان لوگوں کا کہ ہمیں حلال کھلائیں گے؟ کوئی نہ کوئی تو حرام ڈال ہی دیں گے تھوڑا بہت. اگر حاجی صاحبان گھر پہنچتے ہیں تو لوگ ان کو ملنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، حاجی کو ملنا چاہیے، حاجی سے دعا کرانی چاہیے. اگر کسی مرنے والے کے نام حج بدل ہو، ہاں بالکل اس کو حج کا ثواب ملتا ہے. اگر ہم لوگوں سے کہیں کہ مجھے حاجی مت کہنا، کوئی ضرورت بھی نہیں، بس تمہاری دل میں یہ شوق نہ ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہیں. باقی اگر اللہ کہلواتا ہے تو اللہ کی مرضی. حاجی یہ بجائے اپنے گھر جانے کے ایک رات مسجد میں قیام کرے، یہ تو منائے. سنت یہ ہے کہ جب جائے تو اپنے محلے کی مسجد میں جا کر 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے، اگر اس وقت نماز پڑھنے کا وقت ہو. نہ ہو تو ویسے بیٹھ جائے اور اس کے بعد جو لوگ جمع ہوں ان کو مختصر حال حوال سنا دے، ان کے لیے دعا کرے اور دعا کے بعد پھر اپنے گھر چلا جائے. یہ تو نہیں کہ رات کو وہاں رہے مسجد میں، یہ کوئی مسئلہ نہیں. اگر غیر مسلم سے ملا جائے تو سلام نہ کریں، کیونکہ غیر مسلم کو سلام نہیں کہنا چاہیے. اگر کہنا بھی پڑے تو والسلام علی من اتبع الہدی، کہ اللہ اس پہ سلامتی کرے جو ہدایت کی اتباع کرے. اللہ فرماتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ ادب کا تقاضا ہے، اور کیا اعتراض کرتے ہیں تو کرتے رہیں. جب بڑی ذات ہو تو وہاں جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے. جن انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جن انسانوں کو اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں، اور بعض اوقات جن مرد جو ہیں وہ عورتوں پہ بھی عاشق ہو جاتے ہیں، جن عورتیں جو ہیں وہ انسان مردوں پر بھی عاشق ہو جاتی ہیں. یہ صحیح بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی جھوٹی بات نہیں. باقی کوئی کہتا ہے کہ 600 ریال دے دو میں جن نکال دوں گا، تو اس کو تم 600 ریال نہ دو، وہ 600 ریال نکالنا چاہتا ہے. وہ جن نہیں نکالنا چاہتا، وہ تمہاری جیب سے 600 ریال نکالنا چاہتا ہے. اگر اس کو ہمدردی ہوتی تو وہ اللہ کے لیے کرے. پیسوں کا کیا تعلق ہے؟ جو پیسے مانگتے ہیں وہ صحیح لوگ نہیں ہوتے. یاکلون اموال الناس بالباطل، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دھوکہ دے کر لوگوں کا مال کھانا چاہتے. جو اللہ والا ہے، تم تکلیف میں ہو، تمہاری اللہ کے لیے مدد کرے. اگر آدمی کاروبار کرے، نماز کی نیت کر لی، پھر نماز میں ادھر ادھر نظر نہ، نماز کے اندر ایک جگہ پہ نظر رکھے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس وقت تک توجہ فرماتی ہے جب تیری توجہ ادھر ہوتی. جب تیری توجہ ہٹتی ہے تو خدا بھی توجہ ہٹا لیتی. یہ ہوتا ہے کہ اگر نماز میں اچٹتی نظر پڑ گئی تو نماز فاسد نہیں ہوتی. یہ تو نہیں نماز پڑھے اور خام کا دیکھتے رہے کہ میرا سامان تو کوئی نہیں اٹھا رہا، میرا سامان تو کوئی، جس نماز تو نہ ہوئی. شق القمر جو ہے کہاں واقع ہوا تھا؟ احادیث مبارک میں آتا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا جو معجزہ ہے، یہ جب آیا تو چاند 2 ٹکڑے ہوا تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ جبل ابی قبیس جو پہاڑ ہے، ایک ٹکڑا اس کے اس طرف نظر آتا تھا اور ایک ٹکڑا اس کے اس طرف نظر آتا تھا. بہرحال اور اس کے علاوہ چونکہ پھر یہ بات بھی کہنے اور سمجھانے کی ہے، ورنہ اب چاند ہم سے کتنی دور ہے، وہ حقیقتاً اس وقت کہاں تھا اور حقیقتاً وہ کس مدار میں تھا، اور اس کا حقیقت کیونکہ تو یہ تو دیکھنے والے، جیسے ہم کہتے ہیں وہ دیکھو چاند میری انگلی کے پیچھے، اب انگلی کے پیچھے بھی چاند آ سکتا ہے بلا. یہ صرف سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ دیکھو جی وہ چاند میری انگلی، مینارے کے پیچھے چاند، اتنا بڑا چاند مینارے کے پیچھے کیسے آ سکتا ہے؟ چاند تو ایک بہت بڑا کرہ ہے، سورج اس سے بھی بہت بڑا کرہ ہے. تو یہ باتیں بہرحال سمجھانے کے لیے آئیں کہ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھا گیا، اور اس کا ایک حصہ ادھر نظر آتا تھا اور ایک حصہ جو ہے پہاڑ کے اس طرف نظر آتا تھا. لیکن وہ حقیقت میں اس وقت کہاں تھا، کس زاویے پہ تھا، کس مقام پہ تھا، یہ تو اللہ تبارک و تعالی جانتے. اسی لیے جیسے کہ بعض منکرین نے اور بعض منکرین معجزات نے یہ بھی انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوا اس لیے کہ ہمیں نظر نہیں آیا. اب یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ جو بھی معجزہ ہو وہ سب کو نظر آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب چاند کا واقعہ ہوا ہے تو اس وقت یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر جگہ رات ہو. کسی ملک میں اس وقت دن ہوگا، کسی ملک میں اس وقت رات کا ابتدائی حصہ ہوگا، کسی ملک میں اس وقت ایسا عالم ہوگا کہ ہر آدمی بے ہوشی کی نیند پڑا ہوا ہوگا.
ضروری تو نہیں ہوتا کہ وہ سب ملکوں کا وقت جو ہے وہ برابر ہو. اب آپ دیکھتے ہیں نا جی کئی مقام میں مثلا چاند گرہن ہوتا ہے لیکن دوسرے ملکوں میں وہ نظر نہیں آتا. بعض اوقات سورج گرہن ہوتا ہے چند ملکوں میں نظر آتا ہے اور چند ملکوں میں نظر نہیں آتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جو منازل بنائی ہیں، جن منازل کے اندر وہ گردش کر رہے ہیں یعنی چاند اور سورج جو ہیں، تو ان منازل کا جو حساب ہے وہ تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرما دیا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز جو ہے وہ اپنے حدود سے، اپنی رفتار سے، اپنے مقام سے، اپنے منازل سے نکل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق وہ پابندی سے گردش کرتی ہے اور پابندی سے چلتی ہے. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. لا الہ الا اللہ سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظیم. اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا. اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اعصرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الكشميريين، مجاهدين الفلسطينيين، مجاهدين البرصن والهرسك. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.